بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلومات گھر کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جب کسی کو کوئی حاجت یا ضرورت پیش آئے تو خواہ وہ حاجت بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے ہو یا بالواسطہ کسی بندے سے متعلق ہو، مثلاً کسی کو نوکری کی خواہش ہو یا کسی سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہو یا اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہو یا اس کے والدین اس کی پسند کی شادی کے لیے نہ مان رہے ہوں یا ایسی کوئی اور ضرورت ہو جسے کسی آدمی سے پورا کرنا مقصود ہو، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، اس کے بعد درود شریف جو نماز میں التحیات کے بعد پڑھا جاتا ہے یعنی درود ابراہیمی کو چند مرتبہ پڑھے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے جو آگے سکرین پر آئے گی۔ دعا کے بعد اس کی جو حاجت اور ضرورت ہو اسے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد پورا ہونے کی دعا کرے۔ حاجت روائی اور مقصد پورا کرنے کے لیے یہ نماز، کہ جسے اصطلاح میں صلاۃ الحاجت یعنی نماز حاجت کہتے ہیں، بہت مجرب ہے۔ بعض بزرگوں کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے اپنی ضرورتوں میں اس طریقے سے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت بیان کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقصد اور ان کی حاجت کو پورا فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ سے کسی ضرورت کا سوال کرنا ہو یا کسی آدمی سے کوئی حاجت اٹکی ہو تو اطمینان و سکون کے ساتھ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نفل دل لگا کر پڑھیں اور سلام کے بعد خدا کی حمد و ثنا کریں، مثلاً تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 بار پڑھیں، پھر درود ابراہیمی 3 یا 5 بار پڑھیں، پھر یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجة ہی لک ردیا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ پھر اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگیں اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، اور اگر عربی میں دعا یاد نہ ہو تو یا اگر آپ پڑھ نہ سکتے ہوں تو اردو ہی میں اپنی مراد کا سوال کر کے یہ دعا مانگ لیں۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ، چشم پوشی اور بخشش کرنے والے کے، پاک ہے اللہ جو مالک ہے عرش عظیم کا، اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے ان چیزوں کو مانگتا ہوں جن پر رحمت ہوتی ہے اور جو تیری بخشش کا سبب ہوتی ہیں، اور مانگتا ہوں اپنا حصہ ہر نیکی سے اور بچنا چاہتا ہوں ہر گناہ سے۔ اے اللہ، میرے کسی گناہ کو بے بخشے ہوئے اور کسی غم کو بے دور کیے ہوئے اور کسی جماعت کو جو تیرے نزدیک پسند ہو بے پورا کیے ہوئے نہ چھوڑ، اے بہت رحم کرنے والے، رحم کرنے والوں سے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں، اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ العزیز وہ مقصد ضرور پورا ہوگا۔ بہت سے بزرگوں کا یہ بتایا ہوا عمل ہے، بہت سے بزرگ اپنی زندگی میں اس عمل کو کرتے رہے ہیں۔ جب بھی ان کو کسی چیز کی ضرورت پیش آتی، خواہ اللہ تعالیٰ سے ان سے کوئی حاجت ہوتی یا کسی بندے سے حاجت ہوتی، تو اس دعا کو وہ پڑھ کر دعا کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام حاجات کو پورا کر دیا کرتا تھا۔ آخر پہ آپ سے التماس ہے ہمارے وظائف کو، عملیات کو اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔